بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے۔ یوں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، لیکن ان میں سے ہم چند کا ذکر اس میں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو پہاڑ اور درخت بھی سامنے آتا ہے، اس سے السلام یا رسول اللہ کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور معجزہ صحیح بخاری میں ہے کہ غزوہ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے۔ اتفاق سے ایک جگہ ایک بہت سخت چٹان نکل آئی۔ اسے توڑنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ ٹوٹی۔ کدالیں اس پر پڑ کر اچٹ جاتی تھیں۔ آخر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صورتحال عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر خود تشریف لائے اور کدال ہاتھ میں لے کر ایسی ضرب لگائی کہ چٹان چور چور ہو گئی۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے، غزوہ خیبر میں حضرت سلمہ بن اکوع کو ٹانگ میں تلوار کا زخم لگ گیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 مرتبہ دم کر دیا، پھر انہیں کوئی شکایت محسوس نہیں ہوئی، صرف نشان رہ گیا۔ اس طرح سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو سنن ابن ماجہ میں بیان ہے۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ بولتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، ہاتھ دھویا، کلی کی اور فرمایا کہ یہ پانی اس کو پلا دو، کچھ اس کے اوپر چھڑک دو، اور کچھ عرصے بعد وہ عورت آئی تو بیان کیا کہ لڑکا بالکل اچھا ہو گیا اور بولنے لگا ہے۔ اسی طرح ایک اور معجزہ ترمذی میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو فرمایا، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو اور ہاتھ بدن پر پھیرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری بیماری دور کر دی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی یہ دعا بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور معجزہ ہے کہ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گیا، وہاں جا کر سخت بیمار پڑ گیا، یہاں تک کہ وصیت کی تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کو تشریف لائے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس سرزمین میں مرتا ہوں جس سے ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ نہیں۔ پھر دعا فرمائی کہ الہی سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے، سعد کو شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سعد کو شفا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 14-15 برس تک زندہ رہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ 2 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو دیر تک حاضر رہے۔ جب واپس ہوئے تو رات بہت اندھیری تھی، مگر اللہ کی قدرت سے ان کے سامنے 2 چراغوں کی طرح آگے کوئی چیز روشن ہو گئی۔ جب دونوں الگ ہو کر اپنے اپنے گھر چلے تو ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا چراغ دوسرے کے ساتھ ہو گیا، یہاں تک کہ دونوں گھر چلے گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ غزوہ خیبر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم عطا فرمانے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب کو طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ انہیں آشوب چشم کی تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن مل دیا اور دم کر دیا۔ حضرت علی کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد تھا ہی نہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور ان کے لیے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی، مال و اولاد کی دعا دی۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ آج اس دعا کی برکت سے میرے پاس بکثرت دولت ہے، میرے لڑکے اور پوتوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس دعا کا یہ اثر بھی تھا کہ حضرت انس بن مالک کا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں ایک پھول کا درخت تھا جس سے مشک کی بو آتی تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ بلبلانے لگا اور اس کی دونوں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے ایک انصاری کا نام بتایا۔ وہ بلوانے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان جانوروں پر جن کو اللہ نے تمہارا محکوم بنایا ہے رحم کیا کرو۔ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس کو تکلیف دیتے ہو۔ ایک شخص نے آ کر درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی بیمار ہے، دعا کیجیے۔ پوچھا کیا بیماری ہے؟ عرض کی اس پر جنوں کا اثر ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ وہ آیا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھ کر دم فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کے بعد وہ کھڑا ہوا تو اس پر جنوں کا کوئی اثر نہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں، لیکن ان میں سے ہم نے چند بیان کیے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کے ہر عمل کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔